دوستوں، امید بہت بڑی چیز ہے۔ اگر امید مر جائے نا تو انسان ختم ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ یہ آپ کو آسمان پر بھی پہنچا سکتی ہے اور زمین کے گہرے پاتالوں کے اندر بھی۔ مایوسی کفر ہے۔ جو انسان مایوس ہوتا ہے وہ در حقیقت زندگی کے اصل لطف سے ناآشنا ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی مایوسی کے اندر معذور ہوتے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر غلط تصورات اور غلط توہمات کی وجہ سے ان کو لعن طعن کرنا شروع کرتے ہیں۔ آج کچھ اس حوالے سے بات ہوگی کہ معاشرے کے اندر جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کے بیہائنڈ دا سین، ان کے بیک گراؤنڈ کے اندر کون سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ان کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خودکشی کے اوپر مجبور ہوتے ہیں۔ ناظرین، ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے جس کے چلتے ہوئے انسان اپنی سوچوں پر قادر نہیں ہوتا۔ وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ان سوچوں سے، ان باتوں سے چھٹکارا حاصل کر سکے، لیکن وہ ناکام رہتا ہے کیونکہ وہ مجبور ہے، معذور ہے۔ اسے ضرورت ہے کہ ایک مستند معالج اس کو میسر آئے، کوئی ایسا ساتھی اس کو میسر آئے جو اس کی بات سن سکے، اس کا مسئلہ سمجھ سکے اور اس کا علاج کر سکے۔ لیکن ہمارے یہاں معاشرے کے اندر تصورات اس قدر غلط ہو چکے ہیں، توہمات اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو نا امیدی ہے، یہ مایوسی ہے، خدا کا یقین یا اللہ تعالیٰ کے اوپر سے ایمان اٹھ گیا ہے۔ حالانکہ مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی اس حالت کے اندر مجبور اور معذور ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو اپنے آس پاس میں دیکھا ہوگا، اپنے اطراف کے اندر، اپنے آفیسز کے اندر، اپنے نیبرز کے اندر، بلکہ اپنی فیملیز کے اندر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس بات کو یا اس جملے کو اکثر دہرا رہے ہوتے ہیں کہ میرے بغیر بھی تو دنیا چل رہی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا دنیا کے اندر دل نہیں لگتا۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا مر جانا زیادہ اچھا ہے۔ ان ساری باتوں کے پیچھے وہ ایک جڑی ہوئی جو اصل کڑی ہے وہ ہوتی ہے جو آپ کا مینٹل اسٹیٹ ہے، جو آپ سے یہ بات کہلوا رہا ہوتا ہے۔ وہ خودکشی کے لیے راہ ہموار کر رہا ہوتا ہے، وہ خودکشی کے لیے راستہ بنا رہا ہوتا ہے اور ریشنل دلیلوں کو گھڑ رہا ہوتا ہے۔ اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے فائنلی انسان سوسائڈ کر لیتا ہے۔ سوسائڈ کے لیے ڈپریشن ایک اتنی کامن وجہ ہے کہ ارنسٹ ہیمنگوے اور ڈیوڈ فوسٹر جیسے لوگوں کو اس ڈپریشن نے نہیں چھوڑا۔ ایک نے اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی اور ایک نے اپنے آپ کو پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ تو اب آپ سوچئے کہ اس کی سیریسنس کتنی زیادہ ہے کہ اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے ناموں کے ساتھ اور اتنی زیادہ پبلک کو انفلوئنس کرنے والے لوگ جب خودکشی کر سکتے ہیں ڈپریشن میں آ کر، تو آپ اور میں اس سے کس طریقے سے بری ہو سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے چلتے ہوئے انسان اپنی سوچوں کے اوپر ایک تو قابو نہیں رکھ سکتا، دوسرا یہ کہ جو کچھ وہ سوچ رہا ہوتا ہے اس کے اندر اس کو کچھ اختیار نہیں ہوتا۔ یعنی وہ خودکشی کے بارے میں اپنی سوچوں کے اندر اتنا زیادہ معذور ہوتا ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی سمجھائیے، اس کو کچھ بھی سجھائیے، وہ اپنی ریشنل تھنکنگ اور اپنی لاجیکل تھاٹس کے باوجود ان چیزوں کو اپنے اوپر پریویل کرنے دیتا ہے، اپنے آپ پر ڈومینیٹ کرنے دیتا ہے، اور فائنلی یہی ہوتا ہے کہ وہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ جب ہم اپنے پڑوسیوں کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر اس طریقے کی کوئی بات سنتے ہیں تو ہم یا تو اس کو سیریس نہیں لیتے، مذاق میں اڑا دیتے ہیں، یا اس کو پاگل قرار دے دیتے ہیں۔ جو درست تصور اور درست رویہ ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کو علاج کی ضرورت ہے، اس کو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت ہے، اس کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ اول اور آخر کبھی نہ کبھی خودکشی کر ہی لیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ یہ بندہ خودکشی کی طرف مائل ہو رہا ہے تو آج ہی سے اس کے اوپر توجہ دیجیے، آج ہی سے اس کے اوپر نظر رکھنا شروع کیجیے اور آج ہی سے اس کے علاج کی پلاننگ کرنا شروع کیجیے۔ ڈپریشن ایک ایسا کامن مسئلہ ہے کہ جس کا علاج بآسانی ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈائگنوسس اور اس کی جو تشخیص ہے وہی نہیں ہو پاتی ہے۔ اکثر لوگ اس سے مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی آپ ایسے بندے کو کیا کہیں گے کہ جو دل کے لیے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جو گردے کی بیماری کے لیے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جو جگر کی بیماری کے لیے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے،
جو پیٹ کی بیماری کے لیے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن کسی اب نارمل مینٹل اسٹیٹ کے اوپر ڈاکٹر کے پاس جانے سے پرہیز کرتا ہے. وہ اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتا، وہ اس کو بیماری ہی نہیں سمجھتا. تو اویئرنیس اور آگہی کی سخت ضرورت ہے. اگر آپ اپنے آس پڑوس میں ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو خودکشی کی طرف مائل ہو رہے ہیں یا اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیں گے، تو ان کو زیادہ توجہ دیجیے، ان کو زیادہ کیئرفل رہیے، ان کے حوالے سے ان کے اوپر زیادہ نظر رکھیے اور ان کے علاج کی کوئی نہ کوئی سبیل بنانے کی کوشش کیجیے. اب یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ڈپریشن کے لیے علاج کا طریقہ کیا ہوتا ہے. ڈپریشن کا علاج اصل میں 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. پہلی چیز میڈیکیشن، دوسری چیز سائیکو تھراپی، اور تیسری چیز لائف سٹائل چینجز. یعنی اگر ہم لائف سٹائل چینجز سے جو ہے ہم اس کو ٹریٹ کرنا شروع کریں تو بھی بہت آسان طریقہ ہے. اگر ڈپریشن اس قدر سیویئر نہیں ہے اور اس قدر بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ چکا ہے تو لائف سٹائل چینجز بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں. سوشلائز کرنا، لوگوں سے ملنا جلنا. عام طور پر ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ گھر پہ رہنا زیادہ شروع کر دیتے ہیں، ان کے سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا اور دوسرے حصوں کے اندر جسم کے اندر اکثر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. بھوک کا یا تو نہ لگنا یا بہت زیادہ لگنا، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں ڈپریشن کے اندر. ہر وقت اداسی رہنا، ہر وقت اپنے آپ کو کوستے رہنا یا کسی اور کو کوستے رہنا، معاشرے کو کوستا رہنا، چڑچڑاپن طبیعت کا اور مزاج کی ناہمواری، یہ سارے کے سارے ایسے سمٹمز ہیں جو ڈپریشن کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. اب اس کا علاج یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان سے گھلنے ملنے کی کوشش کیجیے، ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کیجیے. ان کو بتائیے کہ معاشرے کے اندر صرف نیگیٹو پہلو ہی نہیں ہے بلکہ پازیٹیو پہلو بھی ہوتا ہے. معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی اپریشیشن کی ضرورت ہوتی ہے. معاشرے کے اندر ایسی بہت ساری اچھائیاں ہیں جو برائیوں سے بڑھ کر ہیں. ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کیجیے. ان کو باہر لے کر جائیے سیر سپاٹے کے لیے، تفریح کے لیے. ان کو بات کرنے کا، ان کو بولنے کا اور ان سے سننے کا ان کو موقع فراہم کیجیے. سائیکو تھراپی دوسرے درجے پر آتی ہے. سائیکو تھراپی کے اندر ایک پروفیشنل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سائیکو تھراپی کے سیشنز بہت ضروری ہیں. پاکستان کے اندر آپ نے ایسے ادارے ڈھونڈنے ہوں گے جہاں پر سائیکو تھراپیز وغیرہ ہوتی ہیں اور نفسیات کا علاج ہوا کرتا ہے. تیسرے درجے میں میڈیکیشنز آتی ہیں. میڈیکیشنز کے اندر اینٹی ڈپریسنٹس اور ایس ایس آر آئیز اور ایس این آر آئیز اور دوسری بہت ساری میڈیکیشنز ہیں جو ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہوتی ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ قابل علاج مرض ہے اور اس کے اندر پیشنٹ کو یعنی مریض کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، رسک فیکٹر کے بارے میں بھی کچھ سمجھ لیجئے. تو ڈپریشن کے اندر جو مین رسک فیکٹر ہے یعنی جو چیز ٹریگر کر رہی ہوتی ہے ڈپریشن کو، وہ یہ ہے کہ ایسا انسیڈنس ہو جائے آپ کی زندگی کے اندر جو ناقابل برداشت ہو آپ کے لیے، جو آپ کو بہت زیادہ اداس کر دینے والا ہو، غمگین کر دینے والا ہو. یعنی مثال کے طور پر کسی جان پہچان والے کا یا کسی ایسے کا جو آپ سے بہت زیادہ قریب تھا اس کا انتقال ہو گیا یا کسی ایکسیڈنٹ کے اندر موت ہو گئی، تو اس کی وجہ سے ڈپریشن ڈیولپ ہو سکتا ہے. کوئی ایسی دل کی یا کوئی ایسی بیماری ہو، آپ کو سیویئر کنڈیشن ہو جس کی وجہ سے ڈپریشن ڈیولپ ہو سکتا ہے. کوئی ایسی میڈیکیشن جیسے ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر کی جو میڈیکیشنز ہیں ان کی وجہ سے بھی ڈپریشن ڈیولپ ہو جاتا ہے بعض وقت. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جاب سے نکالا جانا یا فائنینشیل پرابلمز وغیرہ، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ڈپریشن کو ٹریگر کر رہی ہوتی ہیں. لائف سٹائل چینجز کے بارے میں نے آپ کو کچھ بتایا. اس کے اندر ایک اور بات بھی ایڈ کر لیجئے کہ ایکسرسائزز اور ہیلدی ایٹنگ جو ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی غذا کے اوپر توجہ نہیں دیتے. روزانہ کی بنیاد پر سونے کی ٹائمنگ وغیرہ مقرر کر لیجئے اور اوور ورکنگ یعنی بہت زیادہ اسٹریس لینے والی کنڈیشن سے بچیے. اور اگر آپ کو کوئی جاننے والا ہے تو ان کو بچائیے. ان کی روٹین اس طریقے کی سیٹ کرنے کی کوشش کیجئے کہ وہ ایک ٹائم پیریڈ کے حساب سے جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں اسی برداشت کرنے کی صلاحیت کے مطابق وہ کام کریں. خلاصہ کلام اصل میں یہ ہے کہ ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے، ہم اپنی آگہی کی کمی کی وجہ سے اپنے چاہنے والوں کو کھو دیا کرتے ہیں اور جب وہ خودکشی کر لیں تو اس کے بعد پھر ہم اس کا سوگ منا رہے ہوتے ہیں، اس کا غم منا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو چیز قابل علاج ہے کم از کم اس کا علاج کروایا جا سکتا ہے. تو ناظرین بس یہی کچھ کہنا تھا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر
مزید کسی ایسے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا جو سوسائٹی کے لیے، جو ہمارے معاشرے کے لیے مفید ہو اور ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔